السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ سرمئی رنگ آشنائی کے ایمن خان قسط نمبر 11۔ ایمسٹرڈیم پر بخاری ولا میں رات کے سناٹے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ قائم تھے۔ بخاری رات کے کھانے کے بعد اپنے کمرے میں جا چکا تھا، مگر اسے کسی طور پر بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ جلدی بلدی کے پیر کی طرح ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ کچھ تو تھا جو اسے معلوم نہیں تھا، جس کی پردہ داری تھی، مگر کیا؟ وہ باریکہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کوئی ایسا سرا تھا جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ رہا تھا، جس پر اس کی گرفت خاصی ڈھیلی تھی، مگر کیا؟ اس ایک بات پر آ کر جیسے ایک بڑا سا سوالیہ نشان اس کی راہ روک دیتا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار وہ فاتح کے کہنے پر اپنے باپ کی سرگرمیوں کی اتنی سنجیدگی سے سوچ رہی تھی۔ اس کے قدم خود بخود ہی بخاری کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ وہ اپنے بستر پر بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکائے نیم دراز تھے۔ ایک ہاتھ سے فون کان کو لگائے وہ مسلسل خاموشی سے دوسری جانب کی بات سن رہے تھے۔ چہرے کے اتار چڑھاؤ اس بات کے گواہ تھے کہ دوسری جانب کی بات انہیں کچھ خاص پسند نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر ضبط کرنے کے بعد وہ دبی دبی آواز میں غورائے تھے۔ مارتھا، آخر کب تک تم ڈھینگی کا مظاہرہ کرو گی؟ مجھے لگتا ہے تمہیں اپنی زندگی اور آزادی دونوں سے ہی کوئی خاص محبت نہیں ہے۔ یاد رکھو مارتھا، تمہارے پاس اب صرف ایک دن کا وقت ہے۔ جلدی سے اپنا ذہن تیار کر لو۔ اگر ابھی تم نے میری بات نہ مانی تو جان سے تو تم جاؤ گی ہی، لیکن اس کے علاوہ جو میں کروں گا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اپنی بات کہہ کر وہ فون بند کر چکے تھے، مگر دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی باریکا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ٹانگوں سے کسی نے جان نکال لی ہو۔ یہ سب کیا تھا؟ مارتھا کون تھی اور اس کا باپ مارتھا سے کیا کروانے کی بات کر رہا تھا؟ یہ سب ایسے سوال تھے جو بیک وقت اس کے ذہن میں ابھرے تھے۔ اسے مدد کی ضرورت تھی، اور مدد کے لیے اس لمحے اس کے ذہن میں جو نام آیا تھا وہ فاتح اسد کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نہ جانے کیوں سے اپنے چہرے پر محسوس ہوئی تھیں۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنے ہی سگے باپ سے خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ دوسرے شہر کسی قسم کے کام میں ملوث تھا۔ کس قسم کے کام میں ملوث تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اسے بات کی تہہ تک پہنچنا تھا۔ صبح بیسن پیٹ اسٹریٹ پر روشن ہوئی تھی۔ بلند و بالا عمارتوں پر سورج نے اپنے سائے پھیلا رکھے تھے۔ خاموش اسٹریٹ پر کانوں میں بلوٹوتھ ڈیوائس لگائے وہ دوڑ رہا تھا۔ فون پر وہی ہمیشہ والا وہ انسان اس کے ساتھ محو گفتگو تھا، دن بھر کے حالات سے آگاہی دینا جیسے حبرو کے معمولات میں شامل تھا۔ یہ شخص وبیسا سے چھپا ہوا تھا۔ حبرو کی زندگی کا یہ گہرا راز تھا جو اس کے کسی قریبی پر بھی آیا نہیں تھا۔ کیسے جا رہی ہے تمہاری شادی شدہ زندگی؟ دوسری جانب سے نرم لہجے میں انتہائی ہلکا پھلکا سوال کیا گیا تو وہ پھولی ہوئی سانسوں سمیت ہنس دیا۔ اسے واضح محسوس ہوا تھا جیسے مقابل اس کی ٹو لے رہا ہو۔ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں اپنی بھرپور انداز میں خوش ہوں یا نہیں؟ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مقابل کو یہی تجسس ہے۔ تو میری بات سنیں، میں بہت خوش ہوں۔ شاید اب اتنے سالوں بعد ہی تو لگا ہے کہ زندگی کا ایک مقصد ہے، زندگی مکمل ہے۔ یہاں پر باہر جاؤ تو واپس آنے کا انتظار ہوتا ہے۔ سارا دن میں فون نہ آئے تو دل میں بے چینی برپا ہوتی ہے کہ یہ فون آج کیوں نہیں آیا۔ میرا بیٹا میرا گھر جیسے کسی محفوظ پناہ گاہ کے زیر سایہ ہے، وہ سحر انگیز انداز میں کہہ رہا تھا۔ دوسری جانب موجود شخص کو جیسے ڈھیروں اطمینان نے گھیرا تھا۔ مزید کوئی بھی بات سنے بغیر فون بند کر دیا گیا تھا۔ شاید جس مقصد کے تحت فون کیا گیا تھا وہ تمام ہو چکا تھا۔ وہ فون بند کر کے اپنے فلیٹ کی جانب بڑھا تھا۔ اسے آج وبیسا کو اس کے ڈیڈ سے ملوانے لے کر جانا تھا۔ اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی ناشتے کی اشتہا انگیز خوشبو اسے ایک لمحے کے لیے ساکن کر گئی تھی۔ کچھ دھندلے عکس ارد گرد ابھر کر معدوم ہوئے تھے۔ زندگی نے عجیب سا کھیل کھیلا تھا۔ گڈ مارننگ، آپ آ گئے؟ وہ مسکراتی ہوئی کچن سے باہر نکلی تو چونک کر حالات میں واپس لوٹ آیا۔ مسکراہٹ بے ساختہ اس کے چہرے کا حصہ بنائی۔ کیا بنا رہی ہو تم؟ بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے، کچن میں جھانکتے ہوئے اس نے کہا تو وہ ویسا مسکرا دی۔ کچھ خاص نہیں، صرف پراٹھا آملیٹ بنانے کی ٹرائی کی ہے۔ یو پیپل لو پاکستانی فوڈ نا؟ وہ واپس کچن کی جانب بڑھتے ہوئے گویا ہوئی تو حبرو اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس کی پشت پر سے اس کے کندھے پر سر ٹکاتے ہوئے گویا اس نے وبیسا کے گیلے بالوں کی مہک اپنے سانسوں میں اتاری تھی۔ تم میرے لیے اپنے مزاج کے خلاف کام کیوں کرتی ہو یار؟ وہ ہنوز اس کے شانے پر سر ٹکائے کھڑا کہہ رہا تھا۔ وبیسا کے حرکت کرتے ہاتھ فضا میں ہی ساکن تھے۔ اب وہ اس شخص کو اس کے سوال کا کیا جواب دیتی، جو اب تو جواب تو شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ شاید یہ وہ انسیت، وہ محبت اور احساس تھا جو ان دونوں کے رشتے کی نوعیت بن چکا تھا، جب وہ ایک دوسرے کے لیے کرنے کے مزاج تھے،
زندگی یوں ہی نہیں 2 لوگوں کو اکٹھا ایک صف میں کھڑا کر دیتی۔ اگر وہ 2 لوگوں کو دنیا کے مختلف 2 کونوں سے اکٹھا کر کے ایک کرتی ہے تو انہیں ایک دوسرے کا تن من دھن سونپ دیتی ہے، انہیں ایک دوسرے کا لباس بنا دیتی ہے جو ایک دوسرے کے عیبوں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی تعلق تھا ان دونوں کا، جذبات میں لپٹا ہوا، احساسات کی آمیزش لیے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھا تو اس نے پراٹھے اور آملیٹ کی پلیٹ اس کے سامنے رکھ دی۔ انس تیار ہو گیا؟ لقمہ دیتے اس نے پوچھا تو وہ بیسا نے سر بات میں ہلایا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتے انہیں سیڑھیاں اترتا ہوا دکھائی دیا۔ آجا بیٹا، جلدی سے ناشتہ کر لو، اسکول کے لیے لیٹ ہو رہا ہے۔ حبرو نے مصروف انداز میں کہا تو انس ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ وہ ویسا ناشتے کے بعد تم ریڈی ہو جاؤ، انس کو اسکول چھوڑ کر میں تمہیں تمہارے ڈیڈ کے ہاں چھوڑ دوں گا، پھر مجھے اسٹوڈیو جانا ہے، کچھ دن میں میری ایگزیبیشن ہے۔ وہ اسے کہہ کر جلدی جلدی کھانے لگا جبکہ وہ ویسا کے ہاتھ بھی تیزی سے حرکت کرنے لگے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ تیار ہو کر نیچے آئی۔ سبز ٹخنوں تک آتی لمبی ڈریس پہنے وہ اپنے گولڈن کرلی بالوں کو کھلا چھوڑے ہوئے تھی، چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ کیے وہ دلکش نظر آ رہی تھی۔ پریٹی یو، حبرو نے مسکرا کر کہا تو وہ جھونک گئی۔ اسے اچھا لگتا تھا جب وہ شخص اس کی تعریف کیا کرتا تھا۔ کبھی کبھی وہ اپنی زندگی کی کہانی سوچتی تو یوں ہی دنگ رہ جاتی۔ اسے ابھی بھی وہ دن یاد تھا جب اس نے پہلی بار سڑک پر چلتے ایک فٹ پاتھ پر حبرو کی بنائی گئی ایک تصویر دیکھی تھی، اور اس کے پرس میں موجود رقم اتنی کم تھی کہ وہ اس تصویر کی چاہ تو کر سکتی تھی مگر اسے خرید نہیں سکتی تھی۔ اس نے کہا سوچا تھا کہ ایک دن وہ اس تصویروں کو بنانے والے ہاتھوں اور وجود کی مالک بن جائے گی، جب چاہے گی ان ہاتھوں کو چھو سکے گی، جب چاہے گی اس سوچ کو موڑ کر اپنی ذات کے محور تک لے آئے گی جو ان تصویروں میں جان ڈالتی ہے۔ اس کی محویت تب ٹوٹی جب گاڑی انس کے اسکول کے سامنے رکی۔ انس اپنے باپ کا چہرہ چوم کر گاڑی سے نیچے اتر کر اسکول کے اندر جا چکا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اپنی زندگی کے ان 2 اہم حصوں کو دیکھ رہی تھی جو اس کی کل کائنات تھے۔ نہ وہ انس کی ماں بننا چھوڑ سکتی تھی اور نہ ہی اس کے باپ کی بیوی، گو کہ یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ محبت سے گندھی ہوئی محرومیوں کا شکار ایک لڑکی تھی جس کی ذات کا خلا ان دونوں لوگوں نے پورے خلوص سے پورا کیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ گاڑی واپس سڑک پر رواں ہوئی تو حبرو کی آواز نے اسے چونکایا۔ وہ اپنے بازی کی گھومن گھیریوں سے اپنے حال میں لوٹی تھی۔ نہیں کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ چہرے پر مسکراہٹ سے چاہے اس نے کہا تو حبرو نے گود میں دھرا ہوا اس کا ہاتھ تھام لیا جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ اسٹیئرنگ وہیل تھامے ہوئے تھا۔ اب زندگی بہت خوبصورت ہے وہ بیسا، شاید اگر زندگی طابہ کو مہلت دیتی تو وہ مجھے اپنے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتی، مگر 1 سال کے قلیل عرصے میں ہم ایک دوسرے کو ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں پائے تھے۔ وہ شادی جن حالات میں بھی ہوئے شاید میں وہ کبھی بیان بھی نہ کر پاؤں۔ طابہ مجھ سے محبت کرتی تھی، ہاں یہ بالکل سچ ہے کہ اس عورت کو مجھ سے شدید محبت تھی۔ وہ میری بے رخی، میری بے اعتنائی لبوں پر مسکراہٹ سجا کر سہ لیتی تھی۔ اس کے زندگی میں آنے کے بعد مجھے معلوم ہونا شروع ہوا تھا کہ ایک مرد کی زندگی میں عورت کا کیا مقام، کیا حیثیت ہے۔ جانتی ہو جب طابہ سے میری شادی ہوئی تھی میں محض 21 سال کا تھا، یونیورسٹی کے دوسرے سال میں پڑھتا، ایک ادنا سا لڑکا جس کے پاس فیس تک دینے کے پیسے مشکل سے جمع ہوتے تھے۔ اور دیکھو نا، حالات نے مجھے ایک لڑکی کا مختار بنا دیا، ایک بیوی کا شوہر بنا دیا۔ گاڑی کی رفتار انتہائی دھیمی تھی۔ وہ ویسا کو یوں محسوس ہوا جیسے طابہ کی ہستی اس کے ارد گرد فضا میں کہیں موجود ہو۔ اس شخص کو طابہ سے محبت نہیں تھی، وہ یہ کہہ رہا تھا، مگر وہ ویسا کو اس کے چہرے پر وہ اذیت، الفاظ میں وہ بے ربطگی اس گمشدہ محبت کا منہ بولتا ثبوت لگ رہی تھی جو اسے طابہ سے تھی اور جسے وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ہاں برو احمد، تصور میں آنکھیں بند کر کے تم طابہ ارباز سے ملاقات کرتے ہو، اس کے سنگ رقص کرتے ہو، اور پھر بھی تمہیں معلوم ہی نہیں کہ 7 سال سے تم اس مری ہوئی عورت کی محبت کے پنجرے میں ہی قید ہو۔ مجھے تم سے محبت ہے مگر تمہیں اس سے محبت ہے۔ ہاں تم یہ بات ماننا نہیں چاہتے کہ تم اس عورت کے مجرم ہو جو تم سے محبت کرتی رہی اور تم نے اس کی محبت کے پودے کو اس کے موت کے بعد پروان چڑھایا۔ سڑک کے بیچوں بیچ گاڑی کی سست رفتار پر پچھلی گاڑیاں ہارن بجا کر راستہ دینے کی درخواست کر رہی تھیں۔ شاید وہ اپنے ماضی کے سفاک پنوں میں اتنا الجھ گیا تھا کہ سڑک پر گاڑی چلانے کے قوانین فراموش کر بیٹھا تھا۔ سپیڈ بڑھائیں۔ اس نے اس کے بازو کو زور سے ہلایا تو اس کا دباؤ ایکسلریٹر پر بڑھ گیا۔ گاڑی ایک بار پھر سڑک پر فراٹے بھرنے لگی، مگر اب کی بار ان دونوں کے درمیان خاموشی حائل تھی۔ شاید کہنے کو مزید کچھ نہیں بچا تھا۔ ماضی ہمیشہ اذیت دیتا ہے، چاہے وہ اذیت حبرو کے لیے تھی یا وبیسا کے لیے۔ حبرو کو طابہ کو یاد کر کے اذیت ہوتی تھی اور وبیسا کو حبرو کی اذیت دیکھ کر اذیت ہوتی تھی۔ دونوں کا تعلق عجیب سا تھا۔ کہاں سے شروع ہوا تھا
اور کہاں آ کر ٹھہر گیا تھا۔ گاڑی ماسٹری کی حدود میں داخل ہوئی تو بے ساختہ اس کا دھیان کھڑکی سے باہر چلا گیا۔ شفاف سڑک کی حدود ختم ہوئی تو اونچی اونچی عمارتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ خبروں نے ایک عمارت کے باہر گاڑی روک دی۔ آپ نہیں آئیں گے کیا؟ اترتے اس نے ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر اس سے پوچھا تو بنا کچھ کہے نفی میں سر ہلا گیا۔ وبیسا نے دوبارہ اس سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ وہ تب تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ عمارت کے اندرونی حصے میں غائب نہیں ہوئی۔ یہ اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ابھی صبح ہی تو وہ اپنی خوشی اور مطمئن ہونے کی باتیں کر رہا تھا، اور اب پھر کیا ہوا تھا جو اس لڑکی کے ساتھ یوں ایک پل میں بے اعتنائی برت گیا تھا؟ گاڑی سٹارٹ کر کے وہ پھر سے سڑک پر ڈال چکا تھا۔ مختلف سوچیں اسے گھیر رہی تھیں۔ اب اسے اپنے مقصد پر کام کرنا تھا۔ انتظار کے لمحے اوقات سے طویل ہو چکے تھے۔ اب وقت تھا کہ انتظار کی ان گھڑیوں کو ختم کر دیا جائے۔ اسے بس فاتح کی طرف سے گرین سگنل کا انتظار تھا۔ اپنی مطلوبہ منزل پر پہنچ کر اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ اپنے مطلوبہ اپارٹمنٹ تک پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے ساکن ہوئی تھی۔ فلیٹ کے لاک پر ایک ننھا سا تالا پڑا ہوا تھا۔ وہ حیرت زدہ ہوئی تھی۔ اس کا باپ یوں اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا، وہ بھی بنا بتائے؟ تو کیا وہ صرف اس کی شادی کا انتظار کر رہے تھے؟ اسے اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر اس کا باپ بھی اسے اس کی ماں کی طرح چھوڑ گیا تو کیا ہوگا؟ وہ تو تنہا رہ جائے گی۔ آنکھوں سے چھلکتے پانی کو ابھی وہ انگلی کی پوروں سے صاف کرنے ہی والی تھی کہ اس کی نظر دروازے کے ساتھ رکھے ہوئے گملے پر پڑی، جو انتہائی غیر معمولی انداز میں وہاں رکھا گیا تھا۔ وہ گملہ پہلے تو وہاں نہیں تھا، اسے اچھے سے یاد تھا۔ دروازے کے ساتھ ایک باسکٹ ہوا کرتی تھی۔ تو پھر اب کیا اس کے باپ کے جانے کے بعد کسی نے وہاں پر گملہ لا کر رکھ دیا؟ نہیں، اس کے دماغ نے تیزی سے اس کے خیال کی نفی کی تھی۔ تو کیا یہ کوئی اشارہ تھا، کوئی معلومات؟ دماغ نے ہاں کا اشارہ دیا تھا۔ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں تھا، مگر اب اس کا باپ اگر بغیر بتائے اس کے لیے خفیہ اشارہ چھوڑ کر غائب ہوا ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی بہت اہم بات ہوگی۔ اسے احتیاط سے کام لینا تھا۔ اس نے اپنے اطراف میں نگاہیں دوڑائی تھیں۔ پورا کوریڈور خالی تھا۔ ایک گہری سانس فضا کے سپرد کر کے وہ گھٹنوں کے بل گملے کے نزدیک بیٹھی اور کامتے ہاتھ سے پودا کھنگالنے لگی۔ پودے کے عین نیچے مٹی کی دوسری تہہ میں اسے ایک سفید کاغذ برآمد ہوا تھا۔ وبیسا نے تھوک نکل کر حلق تر کیا اور کاغذ تھام کر اپنی مٹھی میں دبا دیا۔ اب اسے کوئی سنسان گوشہ تلاش کرنا تھا جہاں اسے اس کاغذ کا درج تحریر پڑھنی تھی۔ اسے تجسس تھا کہ آخر کو اس کے کاغذ میں کیا لکھا گیا ہے۔ بلڈنگ کے باتھ روم میں پہنچ کر اس نے گہری سانس بھری تھی۔ مٹھی میں دبا ہوا کاغذ کھول کر اس نے اپنے سامنے کیا تھا۔ وبیسا، کسی وجہ سے ہمیں یہ فلیٹ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ ہم لیڈن منتقل ہو رہے ہیں۔ بہت سارے اہم معاملات ہیں جو تمہارے علم میں ہونا ضروری ہیں۔ اس پتہ پر ہمیں لیڈن ملو، ہنری۔ کاغذ پر لکھی گئی تحریر ختم ہو چکی تھی۔ وبیسا کو ایک نئی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ اس نے جینس کی جیب سے اپنا فون نکال کر حبرو کے نام کسی کام سے لیڈن جانے کا پیغام چھوڑا اور آئینے میں اپنے بال درست کرتے ہوئے باتھ روم سے باہر نکل آئی۔ شولڈر بیگ کندھے پر درست کرتے ہوئے وہ عمارت سے باہر نکلی تھی۔ تھوڑی دیر چلتے ہوئے ہی ایک ٹیکسی دکھائی دے گئی۔ سب وے تک ٹیکسی جانے کا فیصلہ کرتے ہوئے وہ ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ دل میں بیک وقت کئی سوالات جنم لے رہے تھے، مگر اسے اپنے تمام سوالات کے جواب کے لیے لیڈن پہنچنے کے لیے انتظار کرنا تھا۔ زندگی عجیب سے موڑ پر لے آئی تھی۔ ایمسٹرڈیم پر آج خوبصورت موسم اترا تھا۔ بارنیس میں آج اچھا خاصا رش تھا۔ وہ کونے والی ایک میز پر بیٹھی کب سے اس کی آمد کی منتظر تھی۔ سیاہ گھٹنوں سے قدرے نیچے تک آتا ڈریس پہنے وہ اپنی اونچی ایڑی میں قید پاؤں کو اس طرح بھی کیفیت میں بار بار آگے پیچھے کر رہی تھی۔ انتظار باریکا کے لیے ہمیشہ ہی سہانے روح ہوا کرتا تھا۔ بیٹا 2 بار اسے آرڈر کے متعلق پوچھ چکا تھا، مگر وہ یہ کہہ کر منع کر چکی تھی کہ وہ کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ ابھی وہ گھڑی سے نگاہیں ہٹا کر دروازے کی جانب متوجہ ہوئی ہی تھی کہ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ سیاہ پوری آستینوں کی ٹی شرٹ کو نیلی جینس کے ساتھ پہنے، بالوں کو ہمیشہ کی طرح کرینے سے جمائے، وہ جیبوں میں ہاتھ اڑسائے اپنی مطلوبہ میز کی تلاش کر کے اس کی جانب آ رہا تھا۔ ہائے۔ وہ کرسی گھسیٹتے ہوئے بیٹھا تو باریکا نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ تم پورا 1 گھنٹہ اور 15 منٹ لیٹ ہو فاتح، میز پہ بازو پھیلا کر اس نے کہا تو فاتح مسکرا دیا۔ بڑا حساب رکھا ہوا ہے میڈم نے، اسے پٹری سے اترنے میں وقت نہیں لگتا تھا۔ ہاں، آپ جناب کا حساب نہیں رکھوں گی تو کیا پڑوسیوں کا حساب رکھنا ہے مجھے؟ وہ نخوت سے بولی تو فاتح کہکہا لگا کر ہنس دیا۔ ہریری، کہیں خوشی سے میں مر ہی نہ جاؤں۔ فاتح نے ہاتھوں سے چہرہ چھپاتے کہا تو باریکا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ پھیرا۔ تم کبھی سنجیدہ نہیں ہو سکتے،
ہر وقت فضول گوئی ضروری ہے کیا؟ وہ گہری سانس بھرتے ہوئے گویا ہوئی تو فاتح نے گہرا ہنکارا بھرا۔ ایک ہی معاملے میں سنجیدہ ہوں، تم سے شادی کے معاملے پر۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے انتہائی نارمل انداز میں کہا تو باریکا اپنی جگہ سے اچھل ہی گئی۔ واٹ؟ اسے لگا جیسے اس کی حلق میں کچھ اٹک گیا ہو۔ جسٹ کڈنگ، ڈونٹ بی سیریس۔ وہ اپنے سابقہ موڈ میں لوٹ چکا تھا۔ اس کے مضحکہ خیز انداز پر وہ سنبھل کر گویا ہوئی تھی۔ تمہیں چند اہم باتیں بتانے کے لیے یہاں بلایا ہے۔ اس کی آواز انتہائی مدھم تھی۔ فاتح کی ساری حصے یکمشت بیدار ہوئی تھیں۔ جیب سے فون نکال کر اس نے میز پر رکھا اور باریکا سے آنکھ بچا کر اس کا ریکارڈر چلا دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ باریکا کے منہ سے نکلی ہوئی تمام باتیں حرف بحرف سن سکے۔ باریکا کی گھبراہٹ اور عجلت سے اسے اندازہ تو ہو ہی چکا تھا کہ وہ کس موضوع پر اس سے بات کرنے والی ہے۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ فاتح کا چہرہ ازحد سنجیدہ تھا۔ تم ٹھیک تھے فاتح، ماسٹرک میں کوئی عورت ہے مارتھا نامی جس کو ڈیڈ کل فون پر دھمکا رہے تھے۔ اور پھر اس نے کھانے کے بعد بخاری کے اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے سے لے کر باریکے کے وہاں جا کر باتیں سن لینے تک ہر بات حرف پر حرف بتا دی۔ فاتح کے چہرے کے تاثرات بالکل سپاٹ تھے۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کو بخاری کا حبرو کے ساتھ کیا لینا دینا ہے۔ اور پھر حبرو خود بھی تو اسے کوئی بات نہیں بتا رہا تھا۔ اس نے ریکارڈر بند کر دیا، موبائل ہاتھ میں تھام کر اس طرح گول گول گھمانے لگا کہ کسی غیر معمولی پن کا احساس نہ ہو۔ بخاری سر کا کسی عورت کو یوں دھمکانا کوئی معمولی بات نہیں ہے باریکا۔ کچھ تو ہے اس سب کے پیچھے۔ پتہ لگاؤ کہ وہ عورت کون ہے اور اس کا تمہارے باپ سے کیا رشتہ ہے۔ دیکھو باریکا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا دوست ہوں، میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ تم ذرا سی بھی تکلیف ہو۔ اس نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا تو باریکا بمشکل مسکرا دی۔ حقیقتاً اسے اپنے ارد گرد بہت ساری چیزیں غیر معمولی لگ رہی تھیں۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ کسی کام کا کہہ کر وہاں سے اٹھا۔ راستے میں وہ حبرو کو وہ آڈیو بھیجنا نہیں بھولا تھا جب باریکا سے بات کرتے ہوئے اس نے ریکارڈ کی تھی۔ اب تو لاشعوری طور پر اسے خود بھی اس سارے معاملے میں دلچسپی پیدا ہوئی تھی۔ اسے حقیقت جاننے کا بے حد تجسس تھا اور وہ جانتا تھا یہ تجسس زیادہ دیر کے لیے نہیں ہے۔ لاہور میں اچھی خاصی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ گرمی کا زور جون کے مہینے میں اپنے پورے جوبن پر تھا۔ وہ آج یونیورسٹی جانے کی بجائے اپنی بنائی گئی تصویر بازار لے کر گیا تھا۔ اسے آج وہ تصویر بیچ دینی تھی جو اس کے باپ کا خاکہ تھی، ایک پرامن تصویر جس میں قدرت کے تمام رنگ بیک وقت چھلکتے ہوں، جہاں سب سے پہاڑ اور نیلے پانی کا ملن ہو اور اس پر آسمان پر چمکتا ہوا پیلا سورج اپنی روشنی دکھلا کر سبزے کی شادابی سے لے کر نیلے پانی میں سنہری کرنیں بکھیر کر ایک فضو خیز منظر بنا دے۔ خاکی لفافے میں لپٹی ہوئی تصویر کو سینے سے لگائے 21 سالہ غریب احمد دل میں ڈھیروں وسوسے لیے سورج تلے شدید گرمی اور لو میں چلتا جا رہا تھا۔ پیروں کو جوگر میں قید کیے سفید آدھی آستینوں والی شرٹ کو کاٹن کی پینٹ کے ساتھ پہنے وہ قدرے بیزار دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے کی گرمی کی تمازت سے اس کا سرخ و سفید چہرہ مزید سرخی بکھیر رہا تھا۔ پسینے کی بوندیں اس کی پیشانی سے بہہ کر اس کے گریبان میں جذب ہوتی جا رہی تھی۔ خیالوں کے پردے پر باپ اور دادا کے ساتھ بنائی گئی تصویروں کے منظر گردش کر رہے تھے۔ تیز رفتار گاڑی کی اس کی سوچوں میں مخل ہو رہی تھی۔ والدی گاڑی والے کی نہیں تھی، وہ خود گاڑی کے سامنے آیا تھا۔ سرخ رنگ کی وہ پرانے ماڈل کی کلٹس شکل سے ہی پرانی اور بسیدہ معلوم ہو رہی تھی۔ گاڑی سے لگنے والی ٹکر سے ہاتھ میں تھامی ہوئی تصویر چھوٹ کر فرش پر گری تھی۔ خاکی لفافہ پھٹ چکا تھا۔ تصویر چونکہ شیشے کے فریم میں نہیں تھی اس لیے صرف دھول مٹی سے گندی ہوئی تھی۔ اس نے زمین سے کھڑے ہو کر اپنے کپڑے جھاڑے تھے۔ گاڑی والا فوراً سے پیشتر باہر نکلا تھا۔ مجھے معاف کرنا بیٹا، تمہیں لگی تو نہیں؟ وہ 48-47 سالہ اچھے خاصے پرکشش مرد تھے۔ آف وائٹ شلوار قمیض پر فریم کے بغیر آنکھوں پر چشمہ چڑھائے وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ باہر ساتھ ہی کارے تھے، البتہ کن پٹیوں میں سفیدی چھلک رہی تھی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، بس میری تصویر۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اپنے کچھ فاصلے پر گری ہوئی تصویر کی جانب دیکھا تھا۔ غریب نے جلدی جلدی تصویر اٹھا کر جھاڑی تھی۔ یہ تصویر؟ انہوں نے تصویر کی جانب اشارہ کیا تو غریب نے ایک نگاہ تصویر پر جبکہ دوسری نگاہ ان پر ڈالی تھی۔ میں نے بنائی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک چمک سی تھی، نہ جانے کیوں گردن کروفر سے تان گئی تھی۔ سامنے کھڑا شخص اس کی اعتماد اور فخر پہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ کیا میں یہ دیکھ سکتا ہوں؟ تصویر کی جانب اشارہ کرتے انہوں نے کہا تو غریب نے کچھ دیر سوچ کر تصویر ان کی جانب بڑھا دی۔ خاکی لفافہ مکمل طور پر تصویر سے ہٹ چکا تھا۔ سترنگی رنگوں سے نہائی وہ تصویر عمدہ مصوراتی جوہروں کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ سامنے کھڑا شخص چند لمحوں کے لیے ساکن نگاہوں سے اس تصویر اور اس 21 سالہ لڑکے کو دیکھتا رہ گیا۔ اتنی سی عمر میں کوئی اس قدر عمدگی سے رنگوں کا استعمال کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بات اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔
یہ واقعی ہی تم نے بنائی ہے؟ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے دوسری بار وہی سوال کرنے پر غریب کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئی تھیں۔ سامنے کھڑا شخص اس کی الجھن بھری نگاہیں سمجھ چکا تھا۔ اٹس اوکے، مجھے یقین ہے یہ تم نے ہی بنائی ہوگی۔ وہ جلدی سے ہاتھ کھڑے کر کے وضاحت دینے لگی۔ کیا تم اسے بیچنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ مقابل کی زیرک نگاہیں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ غریب نے کچھ دیر اضطرابی کیفیت میں رہنے کے بعد اس بات میں سر ہلایا۔ اسے لگا تھا جیسے اب اسے اس تصویر کے لیے بازار نہیں جانا پڑے گا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اسے خرید سکوں، لیکن میں ایک ایسے انسان کو جانتا ہوں جو تمہاری اس تصویر کو تم سے بہت اچھی اور بھاری قیمت دے گا۔ وہ تصویر دیکھ کر مصور کے ہنر کو پہچان جاتا ہے۔ مقابل کی آنکھوں میں چمک دیکھ کر غریب کو احساس ہوا تھا کہ جیسے اس کا آج کا دن بالکل بھی خواری کا نہیں ہے۔ وہ جلدی اپنے مقصد کو پا لے گا۔ وہ آپ کی مرضی کی قیمت کی تصویر بیچ کر بہت سارے پیسے گھر لے کر جا سکے گا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے ان کے پاس لے چلیں۔ غریب نے حامی بھری تھی۔ تو ٹھیک ہے، چلو پھر میرے ساتھ۔ اپنی سرخ کلٹس کا دروازہ کھول کر اس نے غریب کو اندر بیٹھنے کا کہا۔ وہ کچھ دیر سوچ کر گاڑی میں ان کے برابر بیٹھ گیا۔ مگر غریب احمد انجان تھا کہ اس سرخ گاڑی میں بیٹھ کر وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے والا ہے۔ اگر اسے یہ معلوم ہوتا تو وہ کبھی یہ غلطی نہ کرتا۔ سیاہ گہری رات میں ہسپتال کے اس خاموش کمرے میں کسی ذی نفس کا نشان بھی نہیں تھا۔ کل صبح ہسپتال سے اسے چھٹی مل جانی تھی اور آج کی رات اسے اپنی ممتا کی قربانی دینی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حسن کبھی بھی ہر رات کو ہسپتال نہیں آئے گا۔ اسے تو رات میں اپنی عیاشیوں سے ہی فرصت کہاں ملتی تھی۔ وہ ہمت کر کے بستر سے اٹھی تھی۔ ہسپتال کے مخصوص لباس کو تبدیل کر کے جب وہ باہر نکلی تو نظر کاٹ میں سوئی اپنی معصوم نومولود بچی پہ پڑی۔ اس کے اندر کی ممتا نے بڑی ہی تیزی سے انگڑائی دی تھی، مگر بدلے کی آگ میں لپٹی ہوئی عورت کو ممتا کی محبت پر ترجیح دے کر اس نے بس ایک آخری بار اپنی بیٹی کی پیشانی چومی تھی۔ شاید وہ اسے ماں کا لمس دینا چاہتی تھی کہ وہ ساری عمر اپنی پیشانی پر ماں کی ممتا میں لپٹے ہوئے اس بوسے کو یاد رکھے۔ کچھ دیر قبل لکھا گیا کاغذ اپنی بیٹی کے سرہانے رکھ کر اس نے ایک آخری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا میری جان۔ آنکھوں میں نمی تو تھی ہی، مگر اس عورت کا حوصلہ اس لمحے قابل دید تھا۔ اپنے باپ کی بیڑوں کی وہ بیڑی بننا تو اسے کہیں کا نہ چھوڑے۔ نفرت چھلکاتے لہجے میں اس نے کہا اور بنا اس کی جانب دیکھے دروازے سے باہر نکل گئی۔ شاید اس عورت نے زندگی میں آخری بار خود پر بے حسی کا لبادہ اڑا تھا۔ وعدے کے مطابق اسے اپنی منزل پر پہنچنا تھا، مگر اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ لاہور کی راتیں ہمیشہ پر رونق ہوا کرتی تھیں۔ شل دماغ کے ساتھ وہ ایک دکان پر پہنچی تھی۔ پھولے ہوئے سانسوں میں اس نے دکاندار کو مخاطب کیا۔ بھائی، ذرا سا پانی ملے گا کیا؟ اس کا حلق مکمل طور پر خشک ہو چکا تھا۔ دکاندار نے اس کی پھولی ہوئی سانسوں کو دیکھا تو قریب رکھے کولر میں سے پانی کا گلاس بھر کر اس کی جانب بڑھایا۔ وہ ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر گئی۔ مزید تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے ہاتھ میں تھامے ہوئے موبائل فون سے نمبر ملایا اور دوسری جانب سے فون اٹھانے کا انتظار کرنے لگی۔ سچ شکر تھا کہ وہ موبائل اپنا ساتھ لائی تھی۔ 2 گھنٹیوں کے بعد فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ہلو، وہی آواز جس نے شائنہ کو بربادی کی اس نہج پر پٹخا تھا۔ مگر کتنی عجیب بات تھی نا، یہی آواز اور یہی شخصیت اب زندگی بھر کے لیے اس کا مقدر تھی۔ میں اپنے وعدے کے مطابق تمہارے پاس واپس آنا چاہتی ہوں، مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو مجھے یہاں سے آ کر لے جاؤ۔ شائنہ کا لہجہ اس لمحے حد سے زیادہ سپاٹ تھا۔ ابھی چند لمحوں پہلے وہ اپنی نومولود بچی کو بے یار و مددگار چھوڑ کر آئی تھی، وہ بھی ایک ایسے انسان کے لیے جو اس کی بربادی کا ذمہ دار تھا۔ کاش یہ شخص اس کی زندگی میں آیا ہی نہ ہوتا تو زندگی تھوڑی سہل ہوتی، حالات سازگار ہوتے۔ وہ یہ محض سوچ ہی پائی تھی کیونکہ اب ہر چیز اس کے اختیار سے نکل چکی تھی۔ ٹھیک ہے، تم وہیں رکو، میں گاڑی بھیجتا ہوں، سیال کی جانب سے کہے گا جملہ پر شائنہ نے آنکھیں موند کر اثر اس بات میں ہلا۔ تو اب وہ خود حسن سے طلاق لینے والی تھی اور پھر طلاق لے کر وہ تیسری شادی کر رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو ایک انتہائی نیچ عورت تصور کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ کوئی مرد عمر بھر اس کے ساتھ گزارا کرے۔ آنکھوں سے یکایک آنسو بہے تھے۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ کر آنسوؤں کے گولے کو اپنے حلق میں انڈیلا اور خود کو ایک نئی جنگ کے لیے تیار کیا۔ عورت کبھی کبھی بہت بے بس ہو جاتی ہے، وہ قصوروار نہ ہوتے بھی خود کو قصوروار سمجھتی ہے۔ شائنہ کی 3 شادیوں میں اس کا قصور کہیں بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کے نزدیک 3 شادیاں کرنا کسی گناہ کبیرہ سے کم نہیں تھا۔ وہ گمسم سڑک کنارے کھڑی سوچوں کے گہرے گرداب میں تھی۔ 10 منٹ سے وہ وہاں کھڑی تھی، مگر یہ 10 منٹ سوچوں کے دھارے میں کس طرح بہے تھے اسے اندازہ بھی نہیں ہوا تھا۔ سفید لمبی گاڑی جب اس کے نزدیک آ کر ٹھہری تو اسے اپنی اہمیت اور حیثیت کا اندازہ ہوا تھا۔ حسن عمارت خرید لیتا ہے، حسن عمارت خرید لیتا ہے۔
ایک طنز بھری مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری اور وہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، اسے اب رونا نہیں تھا۔ شاید اس نے سیال سے اور اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ سڑک پر بھاگتی دوڑتی ٹریفک اس کے اعصاب پر بری طرح لگ رہی تھی۔ وہ آنکھیں موند کر سر سیٹ کے پشت سے ٹکا چکی تھی۔ اس کی زندگی کا ایک اور باب کھولنے والا تھا جو کہ اس کے لیے بے انتہا تکلیف دہ تھا۔ سب وے لٹن اسٹیشن پر رکی تو وہ اپنا شولڈر بیگ کندھے پر لٹکا کر سب وے سے باہر نکل آئی۔ مٹھی میں پورے راستے وہ چٹ اس کی طرح سے دبائے ہوئے تھی جیسے اگر چٹ ہاتھ سے چھوٹ گئی تو نہ جانے وہ خود کہاں کھو جائے گی۔ اس نے ایک گہری سانس بھر کر اپنے اندر کے اضطراب کو قابو میں کیا اور دھیرے دھیرے قدم بڑھانے لگی۔ دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی۔ لٹل نیدر لینڈ کا ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا جہاں پر زیادہ آبادی نہیں تھی، مگر جتنی بھی تھی وہ بہت طریقے اور اصول پسندی سے رہتے تھے۔ اونچی اونچی عمارتوں کے چھوٹے چھوٹے فلیٹ لٹن کی خوبصورتی بڑھاتے تھے۔ وہ بس اسٹاپ پر آ کھڑی ہوئی، چونکہ اس کا وہ ٹاؤن نہیں تھا اس لیے وہ اس بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی۔ بس کے ساتھ ساتھ گاہے بگاہے ٹیکسیاں بھی وہاں سے گزر رہی تھیں۔ اس نے ہاتھ ہلا کر ٹیکسی روٹی اور چک دکھا کر اندر بیٹھ گئی۔ دل میں ابھرتے تجسس کو انتظار کرانا اس کے لیے محال تھا، مگر وہ صبر سے بیٹھی رہی۔ ٹیکسی انجان سڑکوں سے ہوتی ہوئی ایک قدرے چھوٹی سڑک پر داخل ہوئی تھی۔ وہ سیمنٹ کی بنی ہوئی سیدھی شفاف چھوٹی سڑک تھی جس کے اختتام پر اونچی اونچی 3 عمارتیں ایک ساتھ بنی ہوئی تھیں۔ ٹیکسی ان میں سے آخر والی عمارت کے سامنے ٹھہری۔ یہ اس عمارت کی تیسری منزل پر آپ کا مطلوبہ پتہ ہے؟ ٹیکسی والے نے اسے بتایا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے کرایہ ادا کیا۔ ٹیکسی واپس جا چکی تھی جبکہ وہ عمارت کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دل میں نہ جانے کیسے کیسے وہم اور وسوسے آ رہے تھے، مگر وہ جی کڑا کر کے چلتی جا رہی تھی۔ اس کے دل میں جتنے بھی سوال تھے ان سب کے جوابات اسے یہیں سے ملنے تھے۔ وہاں لفٹ نہیں تھی۔ شکر تھا کہ فلیٹ تیسری منزل پر تھا، ورنہ زینے چڑھ چڑھ کر اس کی حالت خیر ہو جاتی۔ مطلوبہ منزل پر پہنچ کر اس نے ایک بار پھر سے چٹ کی جانب دیکھا جہاں فلیٹ نمبر بھی درج تھا۔ اس منزل کا آخری فلیٹ۔ وہ چلتی ہوئی اس فلیٹ کے سامنے ٹھہر تھی۔ دروازے پر کوئی نیم پلیٹ نہیں تھی، البتہ ایک بہت سی خوبصورت سی موتیوں والی لڑیوں والی بیل دروازے کے عین اوپر نصب آنے والے کی پوری توجہ اپنی جانب سمیٹ رہی تھی۔ اس نے دروازے کے بالکل ساتھ دیوار پر نصب سفید رنگ کے بٹن کو دبا کر گھنٹی بجائی تھی۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد دروازہ کھولنے لگی تھا۔ دروازہ کھولنے والی ویا تھی۔ تم آ گئی وبی؟ ویا اسے دیکھ کر چہکی تھی۔ ویسا کہ ہونٹوں کو خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ مجھے تو آنا ہی تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیے اندر داخل ہو گئی۔ ویسا کو دیکھ کر ہنری ایلسن کمرے سے باہر نکلے۔ ان کی آنکھوں میں ایک چمک سی تھی، پر آج اس چمک کے ساتھ آنکھوں میں کچھ نمی بھی تھی جو ویسا سے مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ دونوں باپ بیٹی بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ ہنری ایلسن بغور اپنی بیٹی کو تک رہے تھے۔ ویسا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ آر یو اوکے ڈیڈ؟ اس نے ان کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں میری بیٹی، آؤ یہاں میرے پاس بیٹھو۔ وہ اسی لیے سامنے لاؤنج میں رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے۔ ویسا اپنا شولڈر بیگ ایک جانب کو رکھ کر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ ان کے بولنے کی منتظر تھی۔ اس نے ان سے کچھ نہیں پوچھا تھا، مگر وہ چاہتی تھی کہ وہ سب اسے خود ہی بتا دیں۔ خاموش فضا میں ان دو نفوس کے محض سانس لینے کی آواز تھی۔ تم کچھ بھی نہیں جانتی بیٹا، نہ اب اور نہ کبھی۔ شاید میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی میں کبھی یہ نوبت بھی پڑے گی کہ میں تمہیں یہ باتیں تمام بتا رہا ہوں گا جو میرے ماضی کا ایک پوشیدہ اور سیاہ باب تھی۔ تجسس کے گہرے احساس نے وہ پیسہ کے وجود میں انگڑائی بھری تھی۔ زندگی تو بہت مختصر سی تھی، مگر اب زندگی کا یہ مختصر باب مجھے طویل لگنے لگا ہے۔ لہجے اور چہرے پر برسوں کی تھکن نمایاں تھی، جیسے وہ زندگی سے بہت مایوس اور عاجز آ چکے ہوں۔ واٹس دی میٹر ڈیڈ؟ وہ پیچھے بنا نہیں رہ پائی تھی۔ اب کی بار جولیا بھی اپنے تمام کام چھوڑ کر ان دونوں کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ ویا ان کے بالکل ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم کیوں بھاگ آئے؟ جانتا ہوں تم یہی سوچ رہی ہوگی۔ انہوں نے اس کے چہرے پر سوال ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی جسے وہ بآسانی تلاش کر گئے تھے۔ بالکل وہ ویسا کے چہرے پر یہی تجسس ہلکورے کھا رہا تھا۔ رات کے تقریباً آخری پہر وہ سیال کے اس گھر میں داخل ہوئی تھی جہاں سے وہ گئی تھی۔ آج تک اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اتنا امیر ہونے کے باوجود میں محلے میں رہنے والی کو کیوں ترجیح دیتا تھا۔ وہ شخص شائنہ کے لیے فی الحال ناقابل حل تھا۔ 2 منزلہ اس گھر کا گیٹ نیموا تھا، گویا وہ شائنہ کے لیے ہی کھویا گیا تھا۔ گاڑی اس محلے کی گلی کے آغاز میں ہی ٹھہر گئی تھی۔ شائنہ اتر کو خود ہی گھر تک آئی تھی۔ اندر داخل ہو کر اس نے گیٹ بند کیا اور وہ 2 پنوں والے لکڑی کے دروازوں سے لاؤنج میں چلی گئی۔ سیال سامنے رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھا گویا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ یعنی تو تم آ ہی گئی؟
اس کے چہرے پر مسرت پھیلی ہوئی تھی۔ شائنہ نے بمشکل مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ وعدے نبھانا مجھے بخوبی آتا ہے۔ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں مگر وعدہ فرموش نہیں ہوں۔ اپنی نارمل بچی کو محض اس کے صفاق باپ کے رحم و کرم پر چھوڑ کر میں یہاں اپنا وعدہ نبھا رہی ہوں۔ کبھی کبھی تو میں خود سوچ کے دنگ رہ جاتی ہوں کہ کیسی عورت ہوں میں۔ گڑیا سہمی ہوئی ماں کی انگلی تھامے کھڑی تھی۔ سیاہ ساکت آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے، جس کے لفظ سچائی میں بجھے ہوئے تھے۔ زندگی میں پہلی بار اس شخص نے اپنے مفاد کے لیے 3 زندگیاں برباد کی تھیں۔ عجیب بات ہوئی تھی اس کے ساتھ۔ کسی کو دیکھا اور اسے حاصل کرنے کی خواہش نے دل میں جگہ بنا لی۔ وہ چلتا ہوا اس کے نزدیک آیا تھا۔ کچھ دیر اس کے سامنے ٹھہر کر اس نے اس کے پسمردہ چہرے کی جانب دیکھا اور پھر ہاتھ میں تھامے ہوئے کاغذ اس کے سامنے کر دیے۔ ان پر دستخط کر دو شائنہ۔ جو باب تم ختم کر چکے اس کے آخری صفحے پر مہر لگا دو۔ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں وہ مڑا ہوا کاغذ سجا کر اس نے شائنہ کے سامنے کیا تھا، اس طرح جیسے کوئی شاہی فرمان پیش کر رہا ہو۔ شائنہ نے کچھ لمحوں کے لیے اسے دیکھا اور پھر ایک گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ حسن سے اس کی پسند کی شادی تھی، یا شاید حسن نے اسے محبت سے شادی کی پیشکش کی اور وہ دھتکار نہیں سکی۔ شائنہ کے ہاتھ لہجہ بھر کو کانپے تھے مگر پھر اس نے جی کھڑا کر کے وہ مڑا ہوا کاغذ تھام لیا۔ کاغذ کی تہہ کھول کر اس نے بنا دیکھے مطلوبہ جگہ پر دستخط کر دیے تھے۔ زندگی سے حسن نامی باب آج کی تاریخ میں تمام ہو چکا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ وہ جانتی تھی عدت پوری ہونے کے بعد اس کا نکاح سیال سے کر دیا جائے گا۔ اس نے آنکھیں موندی اور سر بیڈ گراؤنڈ کے پشت سے ٹکا دیا۔ اسے بس آج کی رات ہی اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کا ماتم کرنا تھا۔ اس کے بعد پھر سے ماضی دفنا کے ایک نئے حال میں قدم رکھنا تھا۔ وبیسا کا پیغام اس کے لیے چنبے کی بات تھی۔ گئی وہ ماسٹریٹ تھی مگر اس کے ماں باپ لیڈن شفٹ ہو گئے۔ یہ سن کر اسے بھی عجیب لگا تھا۔ وہ بھی اس کے پیغام کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ موبائل ایک بار پھر بیپ دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ خبروں نے موبائل کھولا تو اس میں فاتح کے نام سے پیغام چمک رہا تھا۔ اس نے جلدی سے پیغام کھولا۔ 4 منٹ کی وائس ریکارڈنگ اس کے چیٹ باکس میں چمک رہی تھی۔ خبروں نے وائس ریکارڈنگ چلا کر سنی تھی۔ وہ باریکا کی آواز تھی مگر اس آواز میں جو انکشاف ہو کر رہی تھی وہ خبروں کے لیے ہرگز بھی دل دہلا دینے والے نہیں تھے۔ وہ جانتا تھا کہ بخاری کوئی سیدھا انسان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ کے بہت سارے بل فریب ہیں جو وقت رہتے کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ اسے فاتح کو کال ملائی تھی۔ پہلی بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا تھا۔ کسی طرح ماسٹریٹ میں بخاری کے گھر کا پتہ معلوم ہو جائے نا تو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ عورت کون ہے۔ خبروں کا لہجہ انتہائی مدھم تھا۔ فاتح نے دوسری جانب سے ایک گہری سانس بھری تھی۔ وہ جو کہہ رہا تھا وہ بہت مشکل کام تھا۔ تو جانتا ہے کہ باریکا کو یہ کہنا کتنا مشکل ہے؟ اس نے کہا تو خبروں نے آنکھیں موند کر سر اس بات میں ہلایا۔ جانتا ہوں، اسی لیے تو بس رہنے دے، چھوڑ دے، باقی میں خود سنبھال لوں گا، اس نے تھکے ہوئے انداز میں کہا تو فاتح نے دانت پیس کر اپنے اشتعال کو قابو میں کیا تھا۔ بکواس بند کر، میری جو مجھے مدد چاہیے ہو فوراً مجھے بتانا۔ آگ میں اکیلے کودنے کی کوشش نہیں کرنے دوں گا میں، سمجھ گیا نا؟ وہ جیسے اس سے تائید چاہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تجھے بتاؤں گا، تم کام کر تب تک اپنا۔ چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد فون بند ہو چکا تھا مگر اس کا دماغ الجھ چکا تھا۔ وبیسا اور بخاری اس کا دماغ اس لمحے ان دونوں کے گرد ہی گھوم رہا تھا اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود کو پرسکون کیسے کرے۔ اس نے ایک گہری سانس بھری اور اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سرخ کلٹس ایک 2 منزلہ خوبصورت گھر کے سامنے رکی تھی۔ وہ اپنی جانب کا دروازہ کھول کر غریب کی جانب آئے اور اس کا دروازہ کھول دیا۔ غریب نے باہر میں نکل کر اس 2 منزلہ خوبصورت گھر کو دیکھا تھا جو کہ اس پر ایک خوشگوار تاثر ڈال رہا تھا۔ آدمی آگے آگے چلتا گیٹ تک آیا اور ہاتھ بڑھا کر گیٹ کھول دیا۔ گیٹ پر کسی بھی قسم کا تالا نہیں پڑا ہوا تھا۔ مختصر سلان عبور کر کے وہ صدر دروازے کے سامنے ٹھہرے تھے۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو گھر کو بکھری حالت میں پایا۔ غریب نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں جہاں اسے فی الحال کوئی ذی نفس نہیں دکھائی دیا۔ وہ حیرت سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیوں اسے عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ بیٹھو، میں دیکھتا ہوں۔ اس نے صوفے کی جانب اشارہ کیا تو غریب اپنی تصویر تھام کر ایک جانب کو صوفے پر سمٹ کر بیٹھ گیا۔ اسے بیٹھے ابھی محض 5 منٹ ہی بیتے تھے کہ سیڑھیوں سے ملنگی حالت اور شکن آلود لباس میں ملبوس ایک شخص اترتا ہوا دکھائی دے رہا۔ غریب کو یوں محسوس ہے جیسے اس شخص نے کئی دنوں سے اپنے بکھرے ہوئے حلیے پر کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ ارے بیٹھو بیٹھو۔ غریب کو کھڑا ہوتے دیکھ کر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے واپس بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ غریب اس کے کہنے پر کھڑا ہوتا ہوتا واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاں، تو میرا یہ دوست تمہاری کسی تصویر کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تمہارے جیسا نوعمر نوجوان اتنی سی عمر میں ایسی عمدہ مصوری کر سکتا ہے۔ دکھاؤ تو صحیح، ہم بھی تو دیکھیں گے آخر کو اس کی بات میں کتنی سچائی ہے۔ اس کے کہنے پر غریب نے اپنے پیروں کے پاس کھڑی کی ہوئی تصویر اٹھا کر اس کے سامنے کر کے سیدھی کی تھی۔
نیلے پانی کی شفاف لہروں سے لے کر ڈولتی ہوئی کشتی کے خوبصورت رنگ کیا ہی غضب کا نظارہ پیش کر رہے تھے۔ چند لمحوں کے لیے وہ دم بخود سا اس تصویر کو دیکھتا رہ گیا۔ وہاں سے ہوتی اس کی نگاہ غریب کے ہاتھوں پر پڑی تھی، خوبصورت لمبی مخروطی انگلیاں۔ بے شک وہ لمبی مخروطی خوبصورت انگلیاں ایک عمدہ مصور کی نشانی تھی۔ تو بتاؤ لڑکی، تم اس تصویر کی کتنی قیمت چاہتے ہو؟ اب کی بار وہ خاصے آرام دہ انداز میں بیٹھا اس سے مخاطب تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس 21 سالہ لڑکی کو صرف تصویر بنانے پر ہی عبور حاصل ہے۔ اس قیمتی تصویر کی کیا قیمت ہو سکتی ہے، وہ اس بات سے بالکل انجان ہوگا، مگر غریب کے جواب نے اسے ایک پل کے لیے چونکا دیا۔ اتنی کہ اس تصویر میں موجود ہر رنگ کے اس تصویر میں موجود ہونے کا حق ادا ہو جائے۔ اتنی کہ اس ڈولتی ہوئی کشتی کی کشش جتنی میرے اعصاب کو پرسکون کر رہی ہے، ان اعصاب کا سکون تب تک کے لیے برقرار ہو جائے جب تک یہ تصویر دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود رہے گی۔ اتنی کہ اس تصویر میں موجود تصور کو اس سفید کینوس پر اتارنے والے ان 3 دماغوں کی قیمت موصول ہو جائے جو اس تصویر کو سوچنے میں ہلکان ہوئے ہیں۔ اتنی کہ میرے دن رات جو اس میں صرف ہوئے ہیں اس کا حساب ہو جائے۔ اتنی کہ میری دوبارہ 3 سال تک کوئی اور تصویر بنانے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ کہہ کر خاموش ہوا تو مقابل حیرت کے سمندر میں غوطۂ زن ہو گیا۔ صرف وہی نہیں، قریب کھڑا ہوا سرخ کلٹس کا مالک بھی اس 21 سالہ لڑکی کا جواب سن کر حیرت زدہ تھا۔ ٹھیک ہے مراد، میری چیک بک لے کر آؤ، صوفے پر بیٹھے ہوئے شخص نے ساتھ کھڑے سرخ کلٹس والے شخص سے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ ہاتھ میں چیک بک لیے واپس آیا تھا۔ چیک بک پر مطلوبہ رقم لکھتے ہوئے اسے محض کچھ دیر ہی لگی تھی۔ دستخط کر کے چیک غریب کی جانب بڑھاتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے غریب احمد کو اس کی توقع سے زیادہ ہی دیا ہو۔ چیک پر لکھے ہوئے رقم دیکھ کر غریب بس ایک لمحے کے لیے حیرت زدہ ہوا تھا، مگر یہ اس کی دن رات کی محنت کا وہ ثمر تھا جو اسے اللہ کی طرف سے ملا تھا۔ مگر وہ انجان تھا کہ یہ اس کی توقع سے بڑھ کر اسے قیمت کیوں ادا کی گئی ہے۔ یہ راز بھی ابھی زیادہ عرصے تک راز نہیں رہنے والا تھا، جلدی کھل کر سامنے آنے والا تھا۔ وہ شام کے 4 بجے لنڈن سے واپس ایمسٹرڈیم آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اہلم اینس کو اپنی طرف لے کر جا چکی ہوگی۔ وہ گھر آ کر اہلم کو میسج کر کر اپنے آنے کی بابت بتا چکی تھی۔ اب اسے اطمینان تھا کہ اہلم اینس کو واپس لے آئے گی۔ اس کا دماغ اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا جو وہ اپنے باپ کے سامنے بیٹھ کر اس کے منہ سے سن کر آ رہی تھی۔ ابھی اسے صوفے پر آنکھیں موند کر لیٹے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ڈور بیل کی آواز پورے اپارٹمنٹ میں گونجی۔ وہ اپنا سویٹر درست کرتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ اسے یقین تھا کہ آنے والا اینس ہی ہوگا۔ اس نے دروازہ کھولا تو اینس کے ساتھ ساتھ اہلم کو بھی کھڑا پایا۔ السلام علیکم بھابھی۔ اہلم نے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجا کر اسے سلام کیا تو جواباً وہ ویسا بھی مسکرا دی۔ وعلیکم السلام، آ جاؤ اندر، وہ کہتے ہوئے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا تھا۔ اینس کو وہ پہلے ہی گود میں لے چکی تھی۔ 6 سال کے اینس کا وزن اب کچھ بڑھ چکا تھا، مگر پھر بھی وہ ویسا اسے گود میں اٹھا لیتی تھی، گو کہ اینس کو گود میں اٹھانا اسے اچھا لگتا تھا۔ بیٹھو اہلم، میں چائے بناتی ہوں، میں نے ابھی تک چائے نہیں پی۔ اچھا دونوں ساتھ میں بالکنی میں بیٹھ کر پیتے ہیں۔ اینس، آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ کچھ دیر اپنے روم میں جا کر سو جاؤ، میں آپ کو 1 گھنٹے بعد اٹھا دوں گی، پھر ہوم ورک کر لینا۔ وہ کہتے ہوئے کچن کی جانب بڑھی تو اینس آنکھیں ملتا ہوا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ اہلم نے ایک نظر اوزان کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے اداسی ابھری تھی۔ وہ ویسا نے اس طرح سے اس کمرے کو دیکھنا اور پھر نگاہیں پھیر لینا بڑے واضح انداز میں محسوس کیا تھا، مگر وہ اس لمحے کچھ بھی اس کو کہہ کر اس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے کہیں نہ کہیں لگتا تھا جیسے اہلم کو بات کرنے کی ضرورت ہے، کچھ ہے جو وہ اندر اندر رکھ کر کھل رہی ہے، مگر وہ کیا ہے، اس میں ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی کو بتا پائے۔ چائے میں ابال آ چکا تھا۔ وہ ویسا نے ٹرے میں کچھ فروزن سنیکس فرائی کر کے سجائے چائے کے 2 کپ ٹرے میں رکھ کر اہلم کے پاس بالکنی میں آ گئیں۔ بالکنی لمبائی رخ تھی، چوڑائی میں کم ہونے کے باعث 2 لوہے کی کرسیاں آمنے سامنے رکھی ہوئی تھیں اور ان کے درمیان چھوٹا لوہے کا میز تھا جس کے اوپر شیشہ رکھا گیا تھا تاکہ کوئی بھی چیز بآسانی سے رکھی جا سکے۔ بیٹھو، اہلم جو ریلنگ سے نیچے بیسن پیٹ سنسان سڑک میں جھانک رہی تھی، وہ ویسا کے کہنے پر کرسی سیدھی کر کے اس پر بیٹھ گئی۔ وہ ویسا نے ٹرے سے چائے کا کپ اٹھا کر اس کے سامنے رکھا تھا۔ جانتی ہو ہم جب انسان حالت جنگ میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بڑے ہی نارمل انداز میں بیٹھی اس سے پوچھ رہی تھی جو معمول سے زیادہ ہی خاموش تھی۔ اس کے سوال پر اہلم نے آنکھوں کی پتلیاں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، مگر ان کی آنکھوں کی پتلیوں کی ویرانی و باعث سے چھپی ہوئی نہیں رہ سکی تھی۔ ایسی ہی ایک ویرانی شاید اس کے وجود میں بھی پل رہی تھی، گو کہ اس ویرانی کا سراب اس کی زندگی میں موجود نہیں تھا، مگر تکلیف نے اپنی میعاد پوری کر کے ہی اس کے وجود کی جان چھوڑنی تھی۔ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ میں سمجھ نہیں پائی۔ وہ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔
انسان کا وجود جب نہ چاہتے ہوئے بھی خواہشیں پا لیتا ہے نا، اور وہ خواہشیں پوری ہونے سے پہلے ہی اندر کہیں دم توڑ جاتی ہیں، تب انسان حالت جنگ میں آ جاتا ہے۔ وہ اپنے ویران وجود میں اپنی ان مردہ خواہشات کے سرے تلاشنا شروع کر دیتا ہے، جو کبھی اپنی موت آپ ہی مر گئے ہوتے ہیں۔ وہ چائے کا کنڈ بھرتے ہوئے انتہائی مدھم لہجے میں گویا ہوئی تھی، جبکہ کھلی فضا میں اس کے جملوں کے بعد اہلم کو لگ رہا تھا جیسے اس کا سانس گھٹ رہا ہو۔ یہ مت کہنا اہلم اسد کہ تم نے کبھی اوزان اور عباس کی خواہش نہیں کی۔ اس کی خواہش کی مراد مردارگی تمہاری ان ویران آنکھوں کے سروں میں دکھائی دیتی ہے۔ اسے میں نے پڑھ لیا ہے، مجھے یقین ہے کہ بہت سے اور لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، مگر وہ اس مردارگی کی وجہ نہیں جان پائے ہوں گے۔ آج وہ ویسا اسے حیران کر رہی تھی۔ اس کی خشک آنکھوں سے پورے ایک ہفتے کے بعد ایک بے رحم آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ خواہشوں پر کب کسی کا زور چلا ہے بھابھی؟ یہ تو موزہ اور پرندے کی طرح امڑتی چلی جاتی ہیں، رد کر دو تو بار بار ابھر کر تکلیف دیتی ہیں، اور اگر مار دو تو سفاکیت سے اپنا قاتل ٹھہرا دیتی ہیں۔ کندھے اچکاتے ہوئے جس انداز میں اس نے کہا تھا وہ بیسا کو گہرے دکھ نے آن گھیرا تھا۔ تمہیں دکھ کس بات کا ہے علم؟ اس کے چلے جانے کا، یا بنا کچھ کہے چلے جانے کا؟ اس کی چائے کا بس آخری گھونٹ بچا تھا جبکہ علم کا کپ چونکا تم بھرا ہوا تھا۔ دکھ تو چلے جانے کا ہی ہے بھابھی، شاید ہوتا تو کچھ کہہ ہی دیتا۔ افسوس تو یہ ہے نہ وہ رکا اور نہ کچھ کہہ کر گیا۔ اب کی بار آنسوں میں روانی آ گئی تھی۔ محبت ہو گئی ہے نا تمہیں اس سے، اس لیے اتنی تکلیف ہو رہی ہے نا؟ اب کی بار وہ بیسا کا چہرہ بے تاثر تھا۔ کاش نہ ہوتا تو آج یہ اذیت بھی نہ ہوتی۔ کچھ لوگوں کو کبھی زندگی میں آنا ہی نہیں چاہیے، خاص کر جو جانے کے لیے ہو۔ اسے آ کر یوں اپنی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ مجھے اپنا ادھورا کام پورا کرنے میں آسانی ہو گئی۔ شاید انسان تبھی اپنی زندگی کا دردناک مقصد پورا کر سکتا ہے جب اس کا وجود تکلیف سے دورا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کرسی چھوڑ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ٹھنڈی چائے کا کپ اٹھا کر اس نے لبوں سے لگایا اور ایک ہی سانس میں کپ خالی کر دیا۔ یہ اسنیکس کی پلیٹ میں ساتھ لے کر جا رہی ہوں، شام میں کچھ پکاؤں گی تو واپس دے جاؤں گی۔ وہ اسنیکس سے بھری ہوئی پلیٹ اٹھا کر باہر کی جانب چل دی، جبکہ وہ بیسا اپنے ساکن وجود سمیت وہیں بیٹھی رہی۔ اسے ایک بار پھر سے اپنی پرانی تصویروں کی یاد ستائی تھی جو تمام کی تمام حبرو کے ہاتھ سے بنائی گئی تھیں، مگر وہ سب اس کے پرانے گھر میں موجود تھی۔ اسے اپنے پرانے گھر جا کر وہ تصویریں یہاں لانی تھیں۔ اس کے نزدیک کبھی کبھی رنگ آپ کو طاقت دیتے ہیں، درست فیصلہ کرنے کی طاقت، آپ کے وجود میں ہمت ڈالتے ہیں تاکہ آپ ثابت قدمی سے زندگی کے پتلی اور ناہموار ڈگر پر کھڑے ہوں۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹکا کر پرسکون ہوئی تھی۔ اس کے ذہن کو شدید آرام کی ضرورت تھی۔